اینڈ آف موب رول، ڈو ناٹ چیلنج دا ریٹ آف دا اسٹیٹ. یہ ٹویٹ آئی ہے ہمارے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی جانب سے. اندازہ کریں، منافقت چیک کریں کہ کچھ دن پہلے یہی شخص کہہ رہا تھا کہ جو پروٹیسٹرز آئیں گے ہم ان کو جوس اور ٹھنڈا پانی پلائیں گے. یہ جوس پلا رہے ہیں آپ، یہ آپ نے ان کا ساتھ دیا ہے. میں اپنی ریاست میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا جس کی وجہ سے میرے دور حکومت کے اوپر کوئی دھبا لگے. یہ کر رہے ہیں آپ. چلیں باقی چیزیں چھوڑیں. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ جب بھی اسلام آباد کہ کسی بھی پاکستان کے کسی بھی شہر میں یا ہر جگہ تو ہوتا نہیں، بیچارے لوگوں کو اتنی نالج ہی نہیں ہوتی ہے، نہ اتنا ان کے پاس پاور ہوتی ہے کہ وہ ہر جگہ پروٹیسٹ کریں. اسلام آباد ہو گیا، کراچی، راول پنڈی اور اب آزاد کشمیر، جب بھی ایسی جگہوں پہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں، انٹرنیٹ سروس جو ایسی چیز ہے نا اور موبائل سروس کہ وہ 1 منٹ نہیں لگاتے ہیں اور بند کر دیتے ہیں. مطلب کیا اب کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ایران میں جنگ مسلط رہی ہے، ایران نے اس کے ساتھ ٹکر لی جو پوری دنیا میں سب سے پاورفل امپریشن تھا جس کا، اس کے ساتھ ٹکر لی. لیکن وہاں پہ انٹرنیٹ سروس نہیں بند ہوئی، وہاں پہ موبائل سروس نہیں بند ہوئی، وہاں پہ دکانیں بند نہیں ہوئی ہیں، وہاں پہ سب کچھ جو زندگی تھی وہ ویسے ہی چل رہی تھی جس طرح پہلے چل رہی تھی. لیکن یہ ہماری پاکستانی حکومت، ہماری کشمیری حکومت جو ہے، یہ کوئی نیاری اتری ہوئی ہے آسمان سے کہ جہاں پہ کچھ بھی مسئلہ ہوتا ہے تو پہلا حل ان کے پاس یہی ہوتا ہے کہ ہم نے انٹرنیٹ سروس اور موبائل سروس بند کرنی ہے. جیسے خدا نہ خواستہ اگر انٹرنیٹ سروس اور موبائل سروس بند نہ ہوئی تو ان کے کٹے چٹھے جو بھی ہیں وہ دنیا کے سامنے آ جائیں گے. وہ تو ویسے بھی سامنے آئیں گے. وہ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. جو شہید ہوئے ہیں شاہ زیب حبیب، اللہ تعالیٰ ان کی آخری منازل جو ہیں وہ آسان فرمائے. شہیدوں کا خون جو ہے وہ ویسے بھی رائے گاہ نہیں جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. انہوں نے ایک اچھے کاز کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے. شہیدوں کا خون کبھی رائے گاہ نہیں جائے گا. اور جس کاز کے لیے انہوں نے اپنی جان پیش کی، تو میں ان سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اتنی بڑی تحریک شروع کی ہے، ایک اتنے بڑے پیمانے پہ لوگ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. پہلے بھی ایک بار ہوا، اب دوبارہ کر رہے ہیں آپ. دیکھیں جب آپ کوئی تحریک شروع کرتے ہیں اس میں بہت سے لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہیں، شہادتیں ہوتی ہیں، بہت سی چیزوں کا نقصان ہوتا ہے، جانی مالی نقصان ہوتا ہے. تو آپ اس چیز کو اس طرح کریں کہ دوبارہ اس چیز کی نوبت نہ پیش آئے. آپ ہر بار چند دنوں کے بعد یا ہر چند سالوں کے بعد دوبارہ اس طرح کی تحریک نہیں چلائیں گے. آپ اگر چلا ہی رہے ہیں ایک ہی بار ایسی تحریک کو، ایک ہی بار اتنا اسٹرانگ کریں کہ آپ کے جو بھی مطالبات ہیں وہ منوا لیں، آپ اس کو پورا کروائیں. ہر بار جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے، لوگ شہید ہو جائیں گے. کیا فائدہ کہ ان کی شہادتوں کے بدلے آپ کے وہ مطالبات بھی پورے نہ ہوں. پھر اگلے بار آپ دوبارہ پروٹیسٹ کریں، پھر کچھ لوگ شہید ہوں، تو ان کا خون تو ویسے رائے گاہ نہیں جائے گا. لیکن ہم نے بھی تو اپنی طرف سے یہ سوچنا ہے کہ جو لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، کیا ہم ان کے ساتھ بھی انصاف کر رہے ہیں؟ ابھی پروٹیسٹ شروع نہیں ہوا، اور جو عمر نذیر ہیں ان کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ سننے میں آئی ہے کہ ہم رات کو جب میٹنگ سے نکلے ہیں تو ہمارے اوپر فائرنگ کی گئی ہے. مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا ہو ہی کیوں رہا ہے. اسلام آباد میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ پروٹیسٹ سے پہلے ہی کسی کے اوپر جا کے دھاوا بول دیا ہو، ایسا نہیں ہوا. لیکن آزاد کشمیر میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں پہ کہا جا رہا ہے ان کے پیچھے کوئی اور عناصر ہیں، انٹرنیشنل عناصر آپ کہہ لیں یا ہندوستانی عناصر ہیں. لیکن کیا کہا جا سکتا ہے. لیکن میری گزارش صرف حکومت سے یہ ہے کہ انٹرنیٹ سروس، موبائل سروس بند کر دینے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا. جو عوام ہے اس نے اپنے مطالبات منوانے ہیں، وہ چاہے جیسے مرضی منوائے. چاہے آپ انٹرنیٹ سروس بند کریں، آپ ہر چیز بند کر دیں، انہوں نے اپنے مطالبات منوا کے ہی رہنا ہے. اور حکومت جو چند دن پہلے کچھ تھی ابھی وہ کچھ ہے، تو یہ اچھی ایک علامت نہیں ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ یہ سب کر کے عوام کا منہ بند کروا لیں گے یا ان کو خاموش کروا دیں گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ بالکل بھی ایسا نہیں کروا سکتے ہیں.